اب دیکھیے نبی سے لے کے ہر قاری تک کیا کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین یعنی اطاعت و قانون کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کرو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے سب سے پہلے میں خود مسلم، یعنی نبی کو بھی آیت دی جا رہی ہے سب سے پہلے تم خود مسلم بنو۔ کیسے بنو مسلم؟ اللہ کے احکامات کو سبمٹ کر کے ان پہ عمل کر کے، یعنی جیسے جیسے قرآن تم پہ ریویل ہوا، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو جیسے جیسے قرآن ریویل ہو رہا ہے اس کو سمجھو، اس پہ غور و فکر کرو اینڈ پٹ انٹو پریکٹس، اس پہ عمل میں لاؤ۔ یہ پروسیس ہمارے مسلم ہونے کا ہوگا۔ مسلم ہونا کسی کا عقیدے کا یا شہادہ کا یا فیتھ کی بات نہیں ہے، اٹس اے میٹر آف پریکٹس واٹ وی آر ڈوئنگ ٹو ہوم وی آر سبمٹنگ، ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں، کس کے احکامات پہ چل رہے ہیں۔ اب میں دل کی خواہشوں پہ زندگی گزار کے سمجھو میں اللہ کا بندہ ہوں تو میں اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اور وہ چیز کھل جائے گی آخرت میں جا کے، لیکن اس وقت تک دیر بہت ہو چکی۔ اگر ہم ابھی نہیں جاگے اور یہ جو ایک دلس میں ہوش روا ہمارا چاروں طرف پھیلا ہوا ہے جو ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ نماز روزے اور زکوٰۃ اور حج سے ہماری بخشش ہو جائے گی، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کی اہمیت سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن ٹوٹل اسلام ان پہ رکھ دینا اور اسی کو اسلام ماننا یہ قرآن کے حساب سے غلط ہے۔ تھوڑی سی آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ جیسا قرآن کہہ رہا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے، پرٹیکولرلی دوز ہو کلیم دیٹ دے آر مسلمس، کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور عمل کریں۔ اور یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو کر لیجئے، نہیں کرتے آئی ہیو نو ایشوز نو پرابلمس، کیونکہ مجھے اپنا حساب دینا، آپ کو اپنا حساب دینا، اور یہ اپروچ ہماری ہونی چاہیے۔ وی شوڈ ناٹ ٹرسٹ اپون our ideas on people۔ میری ایک سوچ ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اچھی لگے لیجئے کیری اٹ آن، ورنہ جیسا گزارتے زندگی گزارتے رہیے، لیکن یہ ہم سب کو خیال رکھنا ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمیں حساب اسی کا دینا ہے۔ یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے مسلم تم خود بنو۔ اب دیکھیے جب ابراہیم کے رب نے اس سے کہا یہ مکالمہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابراہیم سے اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، کہ تم جھک جاؤ، اپنی پوری ہستی میری اطاعت میں دے دو۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں نے اپنی پوری ہستی رب العالمین کی سبمیشن میں دے دی، یعنی اب میری زندگی کا کوئی کام تیرے احکامات کے بنا نہیں ہوگا۔ اب میں اسے کہہ رہا ہوں، اور یہ وہی حضرت ابراہیم ہے جن کے لیے قرآن ہم سے کہتا ہے کہ تمہارے باپ ہے اور ان کے راستے پہ چلو۔ وی آر ordered ٹو فالو دی path آف حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابی ابراہیم علیہ السلام، our فادر ابراہیم علیہ السلام، ان کے راستے پہ چلو۔ تو ان کا راستہ کیا تھا؟ انہوں نے پوری ہستی اللہ کی اطاعت میں دے دی تھی۔ یہی بات ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو سمجھائی کہ اے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، اس لیے تم اس وقت تک موت نہ آئے کہ تم مسلم۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہو کے مسلمان ہو گئے، یہاں نبی اپنی اولاد کو اور خود نبی کو قرآنی حکم دے رہا ہے کہ تم مسلم بنو۔ تو یہاں یہ میں نے اس لیے آیتیں رکھی ہیں کہ اس کنسیپٹ ہمیں کلیئر ہوگا کہ واٹ اٹ مینس ٹو بی اے مسلم۔ مسلم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ محمد اسلم پرویز نام رکھ کے مسلمان گھر میں پیدا ہو کے کچھ ارکان ادا کر کے آپ مسلمان نہیں ہو جاتے، میں بھی نہیں ہو جاتا جب تک کہ میں اللہ کی پوری ہدایت کو نہ سمجھوں، یعنی اپنی پوری ہستی اس کی سبمیشن میں دے دوں۔ میری زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی اسفیئر میری لائف کا ایسا نہ ہو جس میں قرآن کے احکامات کے حساب سے نہ چلوں۔ میرا بولنا، میرا کھانا پینا، میرے مینرز، میرا بیہیویئر، میری ریلیشن شپس، میری ارننگس، میرے ایکسپینڈیچرس، میری انٹریکشنس، میری پرسوٹ آف نالج، ہر چیز قرآن کی گائیڈنس میں، اور وہ گائیڈنس بڑی کلیئر ہے، بڑی سمپل ہے، اینڈ آئی ہیو بین، جب سے میں نے قرآن سمجھا ہے اللہ شکر ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں، اینڈ آئی ایم ہیپی، آئی ایم کمفرٹیبل، آئی ایم سیٹسفائڈ۔ مجھے اس سے گینز ہی ہوئے ہیں، کچھ نقصان نہیں ہوا، اور یہ میں یعنی ایمانداری سے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ اس کو تھوڑا سا اور آگے ملوں گا اس آیت کو دینے بعد۔ اب دیکھیے وہ بات تھی نبی کے بیٹوں کے لیے، یہاں سب سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ ایمان تم لے آئے، ایمان کس پہ لائے؟ شروع میں سورہ بقرہ میں بتا دیا گیا کہ ایمان لانا ہوتا اللہ پر، اس کے کتابوں پر، اس کے نبیوں پر، یوم آخرت پہ یعنی دی لاسٹ ڈے آف ججمنٹ پہ، اور ملائکہ پہ۔ ان پہ ایمان لا کے اللہ کے نبی اور کتاب پہ جب ایمان لائے تو اس کے احکامات پہ عمل کرنا اس کا حصہ ہے، اور جب آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اب یہ آپ کا مسلمائزیشن کا پروسیس شروع ہو گیا، یعنی اب آپ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور یہ پروسیس اس وقت تک چلتا رہے جب تک کہ موت نہ آئے۔ اسی چیز کو یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اب یہ دیکھیے جو پچھلی آیت تھی، یہ
ایمان والوں سے خطاب کیا گیا کہ اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ کے نظام امن میں آئے ہو. میں نے ابھی سمجھایا کہ الف میم میم نون کا مادہ جو ہے وہ امن کا ہے، اور ایمان لانے کا مطلب یہ اللہ کے نظام امن میں آ گئے. ہم امن میں آ گئے اور دوسروں کو امن کی گارنٹی دیتے. اس لیے جب ہم سلام کرتے ہیں، جو ہم نے ابھی شروع میں کیا، السلام علیکم، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو، پیس ہو. یعنی میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میری سائڈ سے آپ کے لیے پیس ہے. میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں کروں گا جس سے آپ کا پیس ڈسٹرب. دوسرا آدمی یہی جواب دیتا ہے کہ آپ کے اوپر بھی پیس ہو، یعنی وہ بھی. یعنی یہ میوچول سوشل انٹریکشن اور بیہیویئر کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیسفلی رہیں گے، یعنی ایک دوسرے کے پیس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے کسی بھی انداز سے. ایموشنلی، انٹلیکچولی، فزیکلی ہم پیس ڈسٹرب نہیں کریں گے. بٹ ڈو وی پریکٹس اٹ؟ کہ ہم عمل کرتے ہیں اس پہ؟ کیونکہ اس بات ہی کو نہیں سمجھتے. یہ بھی ایک ریچول ہو گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام. اٹ از اے میسج وچ از جسٹ کمیونیکیٹڈ بٹ ناٹ انٹرنلائزڈ. اندر نہیں اترتا، کیونکہ پورا قرآن اندر نہیں اترتا تو یہ بھی اندر نہیں اترتا. تو یہاں بھی کہا جا رہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. تقوی کا حق کیا ہے؟ مسلم ہو تو پورے قرآن پہ عمل کرو، یہ حق ہے اس کا. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ تمہیں موت نہ آئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیے، روز جب ہم اٹھتے ہیں صبح کو، تو اس دن میں جتنے کام، جتنے چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم ان کو اگر اللہ کے احکامات کے حساب سے ہینڈل کرتے ہیں، ٹیکل کرتے ہیں، تو رات تک ہمارا اس دن کا اسلام اور اس کا سبمیشن کمپلیٹ ہو گیا. پھر ہم رات کو سوتے ہیں اور اگلے دن دس کنٹینیوس ٹل وی ڈائی. یہ ہے مرتے وقت ایک مسلم کی موت، کہ میں ہر دن جیا ایک مسلم کے طور پہ جیا، اور جب مرا تو ایک مسلم کی طرح مجھے موت آئی. ہر دن مسلم کی طرح کیسے جیا؟ کہ میرا ہر کام اللہ کے احکامات کے حساب سے. اب دیکھیے، یہ یونس 15 بڑی اہم آیت ہے، کیونکہ رسول اللہ اس میں کہا کیا کہہ رہے ہیں کہ میں پیروی نہیں کرتا مگر صرف اس کی جو میری طرف وہی کیا جاتا. آئی سبمٹ، آئی اونلی فالو واٹ از ریویل ٹو می. یعنی میں اتباع نہیں کرتا مگر صرف وہی کی. رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں صرف وہی کی اتباع کرتا ہوں، اور اگر نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی رسول اللہ کا قول ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو یہاں ایک بڑا نقطہ اہم نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ نے بعثت سے لے کے، یعنی جس وقت ریویلیشن آپ پہ شروع ہوئے اور آپ کے وصال تک، آپ نے پوری زندگی وحی پہ عمل کیا، یعنی قرآن پہ عمل کیا. تو اب یہ بتائیے کہ کیا اس سے بڑی کوئی سنت رسول اللہ کی ہو سکتی ہے کہ قرآن کا اتباع کیا جائے؟ ہم رسول اللہ کی سنت کی بہت بات کرتے ہیں، اس سنت کا ذکر مجھے تو کہیں نہیں دکھتا. کیوں نہیں دکھتا؟ کیونکہ قرآن کی طرف آنے کا کوئی انٹینشن ہی نہیں ہے. قرآن پہ جب ہم آ جاتے ہیں تو ہمیں خطرہ یہ لگتا ہے، فیئرس ہی آتے ہیں ہم پہ کہ بہت سی ہماری چیزیں شاید رک جائیں گی. جو میٹیریل بینیفٹس ہمیں مل رہے ہیں، جو اپارچونیٹیز مل رہی ہیں، جو ہم نے اپنے سسٹم سے ڈیوائز کر لی ہیں ادر دین قرآن، وہ رک جائیں گی. یہ قرآن پہ شک کرنا ہے، اور بالکل حقیقت یہ ہے کہ یہ غفلت ہے قرآن سے. قرآن جیسا بہتر ماڈل تو کوئی دے نہیں سکتا، اور اس کا ثبوت میں آپ سے یہ بتاؤں کہ میں نے ابھی جیسا ذکر کیا کہ کائنات کی ہر چیز قرآن کو فالو کرتی ہے، قرآن کے لاس کو فالو کرتی ہے. آج سائنٹسٹ اس بات کو مانتے ہیں کہ واٹ ایور از ہیپننگ ان نیچر دیٹ از دا بیسٹ. جو سنتھیسس، جو کریشنز نیچر میں ہو رہی ہیں وہ بیسٹ ہیں. جو پلانٹس ہمیں چاروں طرف نظر آ رہے ہیں، اس میں جتنے سنتھیسز ہو رہی ہیں، جتنے کمپاؤنڈ سنتھیسائز ہو رہے ہیں، دیٹ از دا بیسٹ پروسیسز وچ آر بینگ انڈر ٹیکن. کیونکہ یہ ایسے پروسیس ہیں جس میں کوئی انرجی ویسٹ نہیں ہو رہا، ویسٹ جنریشن نہیں ہو رہا. کیونکہ آپ کو کسی درخت کے پاس ہے، درخت ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ درخت یا کسی بھی لیونگ باڈی، چاہے وہ ایک بیکٹیریا ہو یا پلانٹ ہو یا مچھر ہو، اینی لیونگ کریچر، اس کریچر کے جسم میں جتنے سنتھیسز ہوتی ہیں ہماری کسی فیکٹری میں نہیں ہوتی. لیکن اس میں کوئی پالوشن میں نظر نہیں آتا. کوئی درخت آپ کو دھواں چھوڑتا نہیں دکھے گا، ہیٹ اپ ہوتا نہیں دکھے گا، کوئی ویسٹ باہر پھینکتا نہیں دکھے گا. ہاں، ہم میں سے کچھ لوگ جو تھوڑا سلیقہ کم رکھتے ہیں وہ تھوکتے باہر دکھ جاتے ہیں، اپنا ویسٹ باہر پھینکتے ہوئے دکھ جاتے ہیں، یا ڈیفیکیٹ کرتے باہر دکھ جاتے ہیں. وہ کچھ عادتیں ہیں جو بہرحال سوشل ایشوز ہیں، جو سمجھائی جائے تو ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو آج سائنٹسٹ ہمارے نیچر کے ماڈل کو یوز کر، جو پوری بایو ٹیکنالوجی کی انڈسٹری ہے، نینو ٹیکنالوجی ہے،
یا جینیٹک ریکمبینیشن ٹیکنالوجیز ہیں کہ ہم ایسی کریشنز بنا لیں جو ہماری سنتھیسس کا کام کرنے لگے. یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سائنٹسٹ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سنتھیٹک ماڈلس ہیں، جو ہماری انڈسٹریز ہیں، دے آر کریٹنگ ٹو مچ پولوشن. ان سے بہت پولوشن ہو رہا ہے، ویسٹ جنریشن ہو رہا ہے، بلکہ آج ہماری ہوا، پانی، زمین سب چیز پالیوٹیڈ ہے ہماری اسے سنتھیسس کی وجہ سے، اس انڈسٹریز کی وجہ سے. جبکہ نیچر میں لاکھوں کروڑوں سال سے پودے بھی اور جانور بھی پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، کوئی پولوشن کریٹ نہیں کر رہا. ہر ایک کا ایک سائیکل ہے، اس کی ری سائیکلنگ ہے. تو نیچر کے ماڈل کو بیسٹ سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ جو نیچر میں لاز، ڈیوائن لاز آپریٹ کرتے ہیں، دے آر دی بیسٹ. تو پھر میری ذات کے لیے جو ڈیوائن لاز دیے گئے ہیں ریویلڈ بک میں، ویداس سے لے کے آج تک، ان کو میں فالو کروں گا تو کیا ریزلٹس خراب آ سکتے ہیں؟ اٹس اے میٹر آف کامن سینس. سمپل لاجک کی بات ہے کہ نیچر میں جب وہ لاز سب کامیاب ہیں پورے یونیورس میں، تو میرے لیے جو لاز دیے گئے ہیں میں اگر ان پہ عمل کروں گا تو کیسے ناکام ہو سکتا؟ تو رسول اللہ نے پوری زندگی یہی کیا ہے. اب دیکھیے، یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنا عبادت ہے، یعنی بندگی. اب میں کچھ ان احکامات کا لے رہا ہوں قرآن کے، جن سے ہم قرآن سے واقف نہیں ہیں، تو واقف بھی نہیں ہے، اس لیے ہماری پریکٹس میں وہ نہیں آتے. ہماری پریکٹس میں قرآن کے وہ احکامات آتے ہیں جس کو ہم، جیسے میں نے کہا نا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ آ گئے، کتب علیکم الصیام آ گئے. ان کو ہم نے چیری پکنگ کر لی ہے، خود پک کر لیا. میں پھر کہوں ان کی اہمیت سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن صرف اسی کو عبادات مان لینا اور انہی پہ عمل کرتے رہنا اس بھروسے پہ کہ all would be fine، یہ قرآن کے حساب سے غلط ہے. اب دیکھیے، یہاں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو قرآن میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی. وی ہیو کنفرڈ ڈگنیٹی آن دی چلڈرن آف ایڈم. یہ چلڈرن آف ایڈم کی بات ہے، آدم کی اولاد. اس میں سب لوگ آ گئے، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی ذات کے ہوں، کسی بھی کلر کے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں. واٹ اٹ مینس کہ اے مسلم is expected to respect all human beings, the entire humanity. یہ اہم نقطہ ہے، نوٹ کریے گا، آگے میں سم اپ کروں گا ان کو. ہمیں ہر انسان کی عزت کرنی ہے، ہر جینڈر کی عزت کرنی ہے، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي أَحْسَنُ. میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالے جو بہترین ہو. یہ بہترین جو احسن ہے، اس میں حسن میں، خوبصورتی میں توازن چھپا ہوا ہے. اس کے معنی میں جس چیز میں بیلنس ہوتا ہے، بیلنس جہاں ہوتا ہے وہاں جسٹس ہوتا ہے، وہاں پہ حسن ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں. اگر فرصت سے سوچیے گا، ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ڈسکس کروں اسے، لیکن توازن، حسن، انصاف. جہاں انصاف ہے وہاں توازن ہوگا، جہاں توازن ہے وہاں انصاف ہوگا، کیونکہ جہاں پہ بھی انجسٹس ہوگا وہاں امبیلنس ہو جائے گا. سوسائٹی میں بھی جہاں انجسٹس ہو جاتا ہے وہاں امبیلنسز آ جاتے ہیں. اکانومک انجسٹس ہوتا ہے تو اکانومک امبیلنس آ جاتا ہے، اینڈ سو آن. یہ اٹس اے واسٹ ٹاپک. اور اگر اس پہ سوچیں گے تو ہر کوئی سوچ سکتا ہے اس پہ، پرووائڈیڈ ہم سوچنے کی عادت ڈالیں اور سوچیں. تو قرآن یہ حکم دے رہا ہے کس کو؟ قُلْ لِعِبَادِی، جو میرے بندے ہیں ان کو حکم دے دو کہ زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکالیں. اب دیکھیے، یہ جو حکم ہے کہ ہمیشہ قول حسن بولنا ہے، بیلنس بات کرنی ہے، باعث نہ ہو، ادھر ادھر جھکاؤ نہ ہو، اور اچھی بات ہو، وہ خوبصورت لگے، یعنی کسی کا دل نہ دکھائے، دل آزاری نہ کرے. کیا ہم یہ کہتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں کیا؟ یہ خود دیکھ لیجیے، یہ قرآن کا حکم ہے. لیکن کن کے لیے؟ بندوں کے لیے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں. کیونکہ اللہ کے بندے ہوں گے تو اس کے حکم پہ چلیں گے. اس نے کہہ دیا کبھی برا نہیں بولنا، اور اس میں یہ ایبسولوٹ حکم ہے قرآن کا، ایکسیپشنز کہیں نہیں دی گئی. دیکھیے، جہاں قرآن حرام چیزیں کھانے سے منع کرتا ہے اور حرام کو ڈیفائن کرتا ہے، وہاں پہ یہ گنجائش دے دی گئی ہے کہ اگر زندگی کا سوال آ جائے، یعنی موت کے کنارے پہنچ رہا ہو، کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے ان چیزوں کے جو حرام ہیں، تو آپ اتنا کھا سکتے ہیں کہ جان بچ جائے. یہ وضاحت کی گئی ہے کہ بغاوت کی نیت نہ ہو، جان بچانے کے لیے حرام بھی کھا سکتے ہیں آپ. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کو کبھی بھی برا بولنا ہے کم واٹ میں. یہ ایک ایبسولوٹ حکم ہے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کو میں سم اپ کر دوں چھوٹا کرنے کے لیے، کہ قرآن ہمیں یہ ٹیچنگ دے رہا ہے کہ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرنی ہے، اچھا کرنا ہے. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا کہ جو ہمارا دشمن تھا وہ ہمارا بہترین دوست بن گیا. لیکن یہ صفت نصیب نہیں ہوتی سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرنے والے ہوں. اور یہ صبر جو ہے، یہ اردو کا صبر نہیں، یہ عربی کا صبر ہے.
اردو کے صبر میں صرف گیو اپ کا سینس ہے کہ بیٹھ جاؤ ہاتھ پیر چھوڑ کے اللہ کے بھروسے. عربی کے صبر میں یعنی صبر کا حقیقی مفہوم جو ہے اس میں پیشنس کے ساتھ پرزیویئرنس بھی ہے. ڈٹے رہو, کنٹینیو ٹو ڈو یور ورک پیشنٹلی. تو برائی کے جواب میں بھلائی کرنے میں پیشنس یہ چاہیے کہ آپ کے ساتھ مستقل برائی ہو رہی ہے, آپ پیشنس رکھے ہوئے ہیں کہ اس پہ ریئیکٹ نہیں کر رہے. غصہ آ رہا ہے کیونکہ جو شیطانی قوت ہے نا, یہ جو ایموشنز جو بھڑکانے والے ہوتے ہیں, غصہ لانے والے ہوتے ہیں, یہی شیطانی جذبات ہیں. اور یہی مفہوم ہے بھڑکانے والے کا جو شیطان کا لفظ ہے. تو یہ جو بھڑکانے والی چیزیں آ رہی ہیں, غصہ یہ کر دو میں بھی ریئیکٹ کر لوں گا, اس کو روکا جائے اور اس برائی کے جواب میں بھی اچھا رویہ رکھا جائے, اچھا کام کرتے رہیے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کے بہترین دوست بن جاتے ہیں. اس آیت کو فریم کرا کے کمرے میں رکھ لیجیے آپ, کیونکہ یہ وہ بیہیویئر ہے جو ہماری میجورٹی میں نہیں ملتا. وی آر اے ریئیکشنری پیپل لائک اینی ادر. وی ریئیکٹ, وی ریٹورٹ. اینٹ کا جواب پتھر, منہ توڑ جواب دیں گے. اگر ہم مسلم ہیں تو ہمیں قرآن کی یہ گائیڈنس ہے کہ نیکی کرنے کے لیے یعنی بری چیز کو اچھی چیز سے, اور دیکھیں یہاں لفظ جو آیا ہے دفع کرنے کا آیا ہے, ادفع. دفع کرنا یعنی ٹوٹلی ختم کر دینا, انہیلیٹ کر دینا. برائی کے جواب برائی سے دیتے رہیں گے تو وہ برائی کے پروسیس کبھی ختم نہیں ہوں گے, بلکہ جنریشن ٹو جنریشن چلتے رہیں گی. نفرتیں جیسے پرانے خاندانوں میں ایک زمانے میں چلا کرتی تھی. یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ, یعنی دوسرے لوگ جن خداؤں کی عبادت کرتے ہیں ہمیں انہیں برا نہیں کہنا. یہ ایبسلوٹ, کیونکہ اس سے وہاں سے بھی آپ جوڑیے کہ جب ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر انسان کی عزت کرنی ہے, تو جب ہم انسان کی عزت کرتے ہیں تو اس کی لائکس اور ڈس لائکس کی بھی عزت کرتے ہیں, اس کے بلیفس کی بھی عزت کرتے ہیں. کیونکہ ہر انسان ایک شخصیت ہے, اس کا ایک فیتھ ہے, اس کا ایک بلیف سسٹم ہے, اس کی لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں. اگر آپ ایک صاحب کی عزت کریں کہ بھئی میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, لیکن جب ملے ہم ان کے سسٹمز کو کرٹیسائز کریں, ان کے بلیف کو کرٹیسائز کریں, ان کے فیتھ کو کرٹیسائز کریں, ان کے گاڈس کو کرٹیسائز کریں, تو یہ اس آدمی کی عزت کرنا تو نہیں ہوا, یہ تو اس کی بے عزتی کرنا ہو گیا. تو اس کی عزت کا جو پیکیج ہے جو ہمیں کرنا ہے, اس کی ہر چیز کی عزت کرنی ہے, کیونکہ ہمیں یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے. وہ جو کچھ کر رہا ہو حساب دے گا, میں اپنا حساب دوں گا. اور کیا حساب دوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے دوسروں کو خدا کو کیوں برا کہا, تم اگر مسلمان تھے تو میں نے تو تمہیں منع کیا تھا. تو یہ بہت اہم نقطہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ دوسروں کے خداؤں کی عزت کرنی ہے, ہمیں انہیں برا نہیں کہنا ہے. ابھی ایک سوال یہ آتا ہے کہ بھئی میں تو ان کے خداؤں کی عزت کر رہا ہوں, لیکن میرے خداؤں کی بے عزتی کریں تو مجھے کیا کرنا ہے, یہ اگلی آیت بتاتی ہے. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیت کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب امیجن کیجیے, یہ ایک اور آیت ہے قرآن کی جس میں اس کی مزید یہ اسی طرح کا حکم دیا گیا, تھوڑی اور ایکسپلین کرتے ہوئے. ان دو جگہوں پہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ کسی محفل میں, کسی گیدرنگ میں, کسی گروپ میں اگر اللہ کے آیات سے انکار ہو رہا ہو, خلاف اس کے کام ہو رہے ہوں اور مذاق اڑایا جا رہا ہو, تو تم وہاں سے اتنی دیر کے لیے ہٹ جاؤ جب تک کہ وہ ٹاپک چینج نہ کر دیں. ٹل دے چینج دی ٹاپک. ونس دے چینج دی ٹاپک جوائن دیم بیک اگین. وہ جب گفتگو بدل دے, موضوع بدل دے, فوراً جڑ جاؤ, کیونکہ جس وقت ایسا کیا جا رہا ہے اس وقت تم اس گروپ میں نہ دیکھو, تم ان کے ساتھ جوائن مت کرو, بیکاز ایز اف اٹ ول بی ٹیکن دیٹ یو آر اے پارٹ ٹو اٹ. تو ہم اس چیز کا پارٹ نہیں بننا چاہتے, لیکن جو گروپ ہے جو ایسا بھی کر رہا ہے اس سے ہمیں پرماننٹلی الگ ہونے کو قرآن منع کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن یہ بتاتے ہیں کہ ہیومینٹی کے رشتے بہت مضبوط ہیں, انسان سے انسان کے رشتے بنے رہنے چاہیے. ہمارا رویہ کیا ہے؟ کوئی اللہ کی کتاب کا یا رسول کا مذاق بناتا ہے تو ہم تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کچھ جگہوں میں تو ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی اس کو مار ڈالو, شاتم رسول ہے, رسول کی شان میں گستاخی کر دی, مار ڈالو. آپ قرآن سے ثابت تو کر دیجئے, کوئی ایک آیت بتا دیجیے, یا رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ایسا کیا ہو. کس کو طائف کا واقعہ یاد نہیں کہ اتنے پتھر مارے گئے, انجرڈ کیا کہ جوتے خون سے بھر گئے, آپ نے بد دعا بھی نہیں دی, برا عمل تو چھوڑ دیجیے, اور اس کا نتیجہ ہمیں دکھتا ہے
کہ وہی وہ علاقہ تھا جہاں سے اسلام کو کتنی اسٹرینگتھ ملی جب انہوں نے اسلام جوائن کر دیا. تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن یہ جو شیطان ہے اندر، جو مستقل بھڑکاتا رہتا ہے، غصہ دلاتا رہتا ہے، ری ایکشن ہی ہمیں بنا دیتا ہے، وہ فوراً نہیں. حمیت، دینی حمیت کی بات ہے. کون سی حمیت؟ قرآن کے احکامات سے ہٹ کے قرآن کی تہذیب کرنے والی حمیت. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، دیکھیے تو صحیح اس کو. اب یہ وہ چیزیں ہیں دیکھیے جن پہ ہم عمل نہیں کر رہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کی میجورٹی ہماری عمل نہیں کر رہی، اور ہم کلیم یہ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اور ایروگینس اتنی ہے، اس کے اوپر حمیت ہے ہماری دین کی. اور یہ اپنی خوش فہمی ہے، کہہ لیجیے غلط فہمی ہے، کہ ہم تو وی آر دا پیپل آف پیراڈائز، ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں، جنت میں جائیں گے، امت محمدی ہیں، جنت میں جائیں گے. دیکھیے امت محمدی پہ یقیناً دوزخ حرام ہو جائے گی، لیکن اس پاک نبی کی امت تو بن کے دکھائیے. ان کے کہنے پہ تو چلیے، ان کی سنت پہ تو چلیے کہ انہوں نے زندگی میں کوئی کام قرآن سے ہٹ کے نہیں کیا. جو ایسا کرے گا یقیناً اسے دوزخ کی اگر حرام ہے. لیکن صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے، مالا جپ کے، سیلیبریشنز کر کے، جشن جلوس کر کے، جلسے کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حق ادا کیا جا رہا ہے، تو اس سے کوئی مارک. اور ایک کامن سینس کی بات ہے، خود سوچ لیجیے، قرآن سامنے رکھ لیجیے، اس کو مت ہٹائیے. کیونکہ اصل ہدایت یہی ہے جو ہمیں جس سے کہتا ہے نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ، اٹ کلیریفائز ایوری تھنگ. اس لیے اس کو فرقان بھی کہا جاتا ہے. یہ سچ اور جھوٹ کو الگ کر دیتی ہے، بالکل کھل جاتی ہے بات. اب لیکن آپ کی مرضی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کریں. اگر آپ کے جو بلیف سسٹمز ہیں ان پہ آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ بھلے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن میرے بڑوں نے یا فلاں نے اس چیز کو کہا تھا، میں اسے فالو کرنا چاہتا ہوں، نو ایشوز. اور میں سمجھتا ہوں کسی کو ایشوز اٹھانا بھی نہیں چاہیے. Everybody is free to do or say whatever one likes. جو میرا جی چاہتا ہے کہوں، جو جی چاہتا ہے کروں. یہ میں بس یاد رکھوں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ کے اس کا جواب دے. We all are answerable. اللہ کا جواب دینا ہے. احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کو عبادت کے طور پہ نہیں سمجھا جاتا. حکم ہے اللہ کا، واحسنوا، احسان کرو، یعنی ڈو گڈ. یہ اچھا روش جو ہے یہ وربلی بھی ہوگی، ہاتھ پیروں سے بھی ہوگی، مال سے بھی، ہر طرح سے. ڈو گڈ ٹو ادرس ایز ویل ایز ڈو گڈ ٹو یور سیلف. میرے ساتھ اچھا کیا کروں گا، میں اپنے ساتھ اچھا کیا کروں گا کہ میری اپنی پوٹینشیل اور صلاحیتوں کو، اپنی تمام نعمتوں کو جو اللہ نے مجھے دی ہیں، ویسا استعمال کروں جیسا کہ استعمال کرنے کا حکم ہے. مجھے جو بھی نعمتیں ملی ہیں، چاہے وہ میرا جسم ہو، میری صحت ہو، میرے پوٹینشیل ہو، میری کیپیبلٹیز ہو، میری ارننگز ہو، میرا مال ہو، میری پراپرٹیز ہو، میری پوزیشنز ہو، ہر چیز کو میں اگر اللہ کے حکم کے حساب سے استعمال کرتا ہوں تو یہ شکر ہے. اور اصل شکر یہی ہے، زبانی شکر کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اگر میں اسے اپنے منمانی طریقے سے استعمال کر رہا ہوں، مال ملا مجھے، میں نے بہت بڑا محل بنا لیا، ہاں اس پہ ٹیبلٹ لگا دی اوپر کہ ھذا من فضل ربی، اور سمجھا قضا ہو گیا. لیکن کتنا اسراف کر لیا، کیا ویسٹ کر دیا، میں اس کا اللہ کے جواب دوں گا، مجھے احساس نہیں ہے اس کا. یہ ناشکری ہی نہیں بلکہ کفر ہے. کیونکہ قرآن شکر کے مقابلے میں کفر لاتا ہے. واشکروا ولا تکفروا، میرا شکر کرو اور دیکھو کفر مت کرنا. کیونکہ شکر جب ہم نہیں کرتے تو اللہ کے احکامات کو ہم نے ڈھک دیا، پیچھے ڈال دیا، کفر میں چلے گئے. کیونکہ اللہ کے احکامات یہ بتاتے ہیں ہمیں، جب میں ان پہ نہیں چل رہا تو میں پہ کفر میں آ رہا ہوں. اور دیکھیے احسان اتنی بڑی عبادت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ احسان کرنے والوں سے میں محبت کروں گا، جو اس آیت میں لکھا ہے ان اللہ یحب المحسنین. دوسری جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے احسان کرنے والوں. اب ہم تو دعا مانگتے رہتے ہیں اللہ سے کہ تو ہم سے راضی ہو جاؤ، اس کو پلیز ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے میں تم سے محبت کروں گا. کین یو امیجن؟ اللہ آپ سے محبت کرے گا، اس کی رحمت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. کرنا کیا ہے؟ ڈو گڈ، وحسن، وحسن، احسان کے روش رکھیے، اپنے ساتھ بھی اور سب کے ساتھ بھی. مانا میں نے کہ یہ مشکل کام ہے، لیکن اس کے ریوارڈز کتنے زبردست ہیں. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اور اس کی رحمت آپ کے ساتھ رہے گی. آر وی ریڈی ٹو ٹیک اٹ؟ دعائیں مانگنا تو بہت آسان ہے، یہ عمل کرنا مشکل ہے. احسان کے روش، اس کو اس رخ سے ہم نہیں پہچانتے. یہ قرآن کی بہت بیسک تعلیم ہے. ولا تسرفوا انہ یحب المسرفین، ویسٹ مت کیجیے، پیسہ ضائع مت کیجیے. بیجا خرچ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ویسٹفل ایٹیٹیوڈ آج انوائرمنٹ کے ریسورسز کے ایشوز پہ یہ بڑا ایشو ہے.
ہمیں نہ پیسہ ضائع کرنا ہے، نہ پانی ضائع کرنا ہے، نہ کھانا ضائع کرنا ہے. شادیوں میں جائیے، دعوتوں میں کس طرح کھانے. ایک تو یہ کہ جتنے ملٹیپل ڈشز سرو ہوتی ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ آئی ایم سمبڈی. جو جتنا اپنے آپ کو صاحب حیثیت سمجھتا ہے اتنے ہی اس کے لیوش دسترخوان اور اس کی فیسٹس ہوتی ہیں، اس کی دعوتیں ہوتی ہیں، اتنا ہی کھانا ضائع ہوتا ہے، اتنے کھانا پھینکتا ہے. اور یہی قرآن اگر وہ مسلم ہے تو اس کے گھر میں ایک جزدان میں لپٹا ہوا اوپر رکھا، ویئر اٹ از پریکٹسڈ. تو بیجا خرچ نہیں کرنا، بیجا استعمال نہیں کرنا. اب دیکھیے یہ آیت میں نے بقرہ 85 یا لاسٹ پارٹ کی طرف میں آ رہا ہوں اس لیے لی کہ ہم قرآن کے ایک حصے پہ عمل کر لیتے ہیں، خاص طور سے جن کو ہم نے اپنی عبادت ڈکلیئر کیا ہے، جو میں نے ذکر کیا ابھی، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ یا کتب علیکم الصیام. اور یہ میں پھر کہہ دوں کہ ان کی اہمیت سے مجھے انکار نہیں ہے. میرا کنسرن وہ ہے جو اس آیت میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم کتاب کے حصے پہ ایمان لاتے ہو اور دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو. اگر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ نوز ایوری تھنگ واٹ وی آر ڈوئنگ. ہم کچھ حصے پہ عمل کرتے ہیں اور کچھ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں. کفر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو ڈھک کے رکھ دیا، اس کو تو جانتے ہی نہیں. جس دن ناظرہ قرآن بچے کو پڑھا دیا، قرآن ڈھک دیا گیا، اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیا گیا. پھر اسے گھر میں صرف نماز سکھا دی، جب بڑا ہوا روزہ رکھوا دیا، باقی گھر کے جو چلن ہے وہ اس کو پک کر رہا ہے دیکھ کے گھر میں کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اور جب ہم قرآن کو سمجھتے نہیں تو ہمارے میجر کام جو ہیں وہ کانشیسلی انکانشیسلی قرآن کے احکامات کے خلاف ہی ہوتے ہیں. مثال طور پہ چند مثالیں میں نے بھی آپ کو دی کہ ہر ایک کی عزت کرنی ہے. کہ آپ گھر میں یا کاروبار میں، بزنس میں، دکان پہ نوکروں کے ساتھ بے عزتی کا رویہ نہیں دیکھتے؟ کیا رشتہ داروں میں جب آپسی جھگڑے ہوتے ہیں، خاص طور سے یعنی اپنی فیملی کے اور دوسروں کی فیملی سے، یعنی میں کے اور سسرال کے جھگڑے کہہ لیجیے، یا دیورانی جٹھانی کے جھگڑے کہہ لیجیے، ساس بہوؤں کے جھگڑے کہہ لیجیے، یا بے عزتی نہیں کی جاتی، دل نہیں دکھائے جاتے؟ کیا یہ قرآنی سسٹم ہے؟ بچہ تو بچپن سے یہی دیکھ رہا ہے. کیا ہمارے یہاں مال کو کما کے صرف اپنے اوپر خرچ کرنے کا مزاج نہیں دکھتا؟ تو ہر ایک کی عزت کرنی ہے، ہمیشہ اچھا بولنا ہے، برائی کے جواب برائی سے نہیں دینا ہے. ہر ایک شخص کی، اس کے فیتھ کی، اس کے دھرم کی عزت کرنی ہے. کیا یہ چیزیں ہمارے پریکٹس میں ہیں کیا؟ اور اگر ہم پریکٹس میں لائیں تو کتنی اچھی سوسائٹی ہماری بنے گی. یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں تھی تو لوگ آپ کو دیکھ کے دیوانے ہوتے تھے. آپ کو سوسائٹی میں اور ہسٹری میں جو مقام ملا ہے، جو پوزیشن ملی ہے، وہ انویس ہے، قابل رشک ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے، جیسا یونس 15 بتاتی ہے، کہ انہوں نے صرف وحی کی اتباع کری. تو ہم بھی صرف قرآن کے احکامات پہ چلیں گے، پرووائڈیڈ وی نو اٹ، پرووائڈیڈ وی انٹرنلائز اٹ، تو نتیجے دوسرے ہوں گے. ورنہ جو یہ بات کہتی ہے بقرہ 85 کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں، تو کیا یہ چیز یہیں ہمیں نہیں دکھ رہی؟ کیونکہ دیکھیے جو لوگ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن لوگوں نے ایمان لائے اور تقوی کی راہ لی، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں خوشخبری ہے. قرآن کی آیت ہے، کئی جگہ قرآن اس بات کو بتاتا ہے. تو یہ مت سمجھیے کہ دنیا میں اگر ہماری حالت خراب ہے تو آخرت اچھی ہو جائے گی. دنیا میں جو اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. میں کوئی چیز ایسی نہیں کہہ رہا جس میں میرا کوئی رول ہے. آئی ایم سمپلی کوٹنگ واٹ قرآن سیز. قرآن اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے کہ جو ایمان لا کے تقوی پہ رہے، یعنی 100% سبمیشن ٹو ڈیوائن گائیڈنس، ان کے لیے کامیابی دنیا میں بھی ہے اور ہیئر آفٹر میں بھی، آخرت میں بھی، بعد کی زندگی میں بھی. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے. ہم نامہ اعمال کی بات کرتے ہیں، ڈسکرپشن ہوگا ہماری ڈیڈس کا، اٹس این اکاؤنٹ آف آور ڈیڈس، عمل. تو اصل چیز عمل ہے. تو اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. پچھلی آیت میں بات تھی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. میں اپنے آپ کو بیوقوف بنا سکتا ہوں، خوش فہمی میں رہ سکتا ہوں، غلط فہمی میں رہ سکتا ہوں. اللہ کے ہر چیز پراپرلی اکاؤنٹڈ ہے اور اسی کا ریٹرن مجھے ملے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف یا اپنی کیریکٹرز نہیں بدل لیتی. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور دوسرے غلط ہیں، جبکہ یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے، اور جتنا ڈسکشن میں نے کیا، کہ ہمیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اور ویئر وی نیڈ ایگزیکٹلی دی کریکشن دیٹ وی مسٹ سبمٹ ٹو قرآن. ہم اسلام کے نام پہ جو چیزیں کر رہے ہیں وہ قرآن میں نہیں ہیں.
یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوائنٹ بائی پوائنٹ ثابت کر سکتا ہوں. آپ بھی سوچیں گے تو آپ کو دکھ جائے گا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں سے کتنا حصہ قرآن کا ہے، یا قرآن کے کتنے حصے کو ہم فالو کر رہے ہیں. میجر پورشن جیسے کچھ احکامات جو میں نے ابھی بتائے، اس میں بہت کم لوگ ہیں ہم میں سے جیسے پریکٹس کرتے ہیں. تو چینج تو ہمیں اپنے آپ کو کرنا ہے. آپ چینج ہوں گے تو خود چیزیں چینج ہو جائیں گی. یہ پرانی کہاوت ہے، میں بچپن سے سنتا ہوں کہ آپ اچھے تو جگ اچھا. ہمیں اچھا بننا ہے ڈیوائن گائیڈنس کو سمجھ کے، انٹرنلائز کر کے اور اڈاپٹ کر کے. اب اس میں جیسے میں نے ناظرہ کا ذکر کیا، یہ آخری پوائنٹ ہے جو میں آپ سے یہاں کہنا چاہتا ہوں، کہ پھر سوال ہی اٹھتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی آپ سے سوال کرے ہم قرآن پڑھیں کیسے. قرآن عربی آتی ہے، بہت اچھی بات ہے، ورنہ جو بھی ٹرانسلیشن آپ کو اپنی لینگویج میں ملے، جو پڑھ کے آپ دیکھیں سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو پڑھیے اور اس پہ غور کیجیے. تھنک واٹ اٹ سیز، اور نوٹس بنائیے. قرآن کو ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھنا ہے. بقرہ آپ پڑھ رہے ہیں تو بقرہ کا چیپٹر اپنے رجسٹر پہ لکھیے، اور اس میں جو جو امپورٹنٹ پوائنٹس ملتے ہیں جو آپ کی لائف سے ریلیٹڈ ہیں، جس سے آپ کو گائیڈنس میں مل رہی ہے، ان کو ریفرنس کے طور پہ نوٹ کیجیے. اور جو جو کرنے کا حکم بقرہ میں ہے اس کی ایک لسٹ بنا لیجیے ایک سائڈ پہ رجسٹر پہ. جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے دوسری سائڈ پہ لکھ لیجیے. یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس بن گئے. تو ہر سورہ کو جب پڑھیں اس کے نوٹس بنائیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس بنائیے، اور ان کو ریوائز کرتے رہیے، اور ساتھ ہی پریکٹس کرتے رہیے، کیونکہ اگر عمل میں نہیں آیا تو بیکار ہے. قرآن کوئی انالیسس کی یا ریسرچ کی بک نہیں ہے. اٹس اے بک آف گائیڈنس، ایک گائیڈ بک ہے. کوئی انسٹرکشن مینول جو ہوتا ہے اس پہ کوئی ریسرچ نہیں کرتا، اس کو فالو کرتا ہے. اٹس این انسٹرکشن مینول فار دی انٹائر ہیومینٹی. اور اس میں پوری انسانیت کی بات ہے. اس میں کہیں پہ بھی کوئی ریچولزم کی بات ہمیں نہیں دکھتی، وہ چیزیں نہیں دکھتی جو ایک طرح سے ہمیں ایک ریجڈ یا اسٹریٹ جیکٹ میں رکھ دیتی ہے. جہاں لبرٹی کی ضرورت ہے وہاں قرآن لبرٹی دیتا ہے، کیونکہ وہ کریٹر کی طرف سے آیا ہے، وہ کریشنز کو جانتا ہے. تو اس انداز سے قرآن کو پڑھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں. اور اسی آسپیکٹ کو، یعنی کہ سائنٹیفک ڈسکورس جو قرآن کے اوپر ہے، اس کو میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے شروع کیا ہے. یہاں پہ یہ اس کا محمد اسلم پرویز کے نام سے یہ چینل ہے میری. اور اس میں اگر آپ پلے لسٹ پہ جائیں گے تو اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز دکھتی ہیں پلے لسٹ میں، اور اس کے آخر میں جو ہے یہ سمپلی قرآن ایک ہے. اور سمپلی قرآن آپ کھولیں گے تو اس میں ایز آف ڈیٹ آپ دیکھیں گے 331 ویڈیوز ہیں، یعنی 331 سیشنز ہو چکے. سورہ فاتحہ سے ہم اس سائنٹیفک ڈسکورس لے کے چل رہے ہیں، جس کو ہم اردو میں قرآن کا علمی احاطہ کہتے ہیں. اور ہم اب سورہ مائدہ کے اوپر ہیں، چیپٹر 5 پہ ہم ہیں. یہ پروسیس ریگولر چلتا ہے. تو جو کوئی انٹرسٹڈ ہو اس میں دیکھ سکتا ہے. میری یوٹیوب چینل پہ اس سے ریلیٹڈ بہت ویڈیوز ہیں جو آپ کو یعنی اس رخ سے قرآن کی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ بتائیں گے، جو نارملی نہ ڈسکس ہوتی ہے نہ سامنے آتی ہے. سو آئی ایم ڈن. میں اپنی بات مکمل ہوتی ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں فار گیونگ یور پریشس ٹائم. اور اگر آرگنائزر سمجھیں اور یہ اس فارمیٹ میں پاسبل ہو تو ہم یعنی سوال جواب بھی لے سکتے ہیں.